میں سب کو ایک ایجوکیٹ کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ کہ وہ کیا تھا واقعہ، اس میں کوئی راز والی بات ہی نہیں ہے. جب میں وہ بات کروں گا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں کوئی کانفیڈینشیلٹی والی بات نہیں تھی، کوئی راز والی بات نہیں تھی، کوئی شیم والی بات نہیں تھی، کچھ ایسا نہیں تھا. اور وہ بات صرف سمپلی یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے. تو میں نے کہا کہ یہاں 3 ڈاکٹرز ہیں، ایک سائیکالوجسٹ ہے اور میں بیٹھا ہوں، تو آپ کر لیجئے بات، یہ سیف ماحول ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں. اس کے بعد مس شمائلہ اٹھی کہ میں تو چلتی ہوں، تو وہ چلی گئی. اس کے بعد جو 2 ڈاکٹر صاحبان تھے وہ بھی اٹھے کہ ہم بھی چلتے ہیں. میں نے کہا ڈاکٹر اعجاز قریشی کو رہنے دیں. تو انہوں نے اشارہ کیا کہ نہیں یہ کوئی بہت ٹاپ سیکرٹ ہے. تو ڈاکٹر اعجاز قریشی نے کہا کہ میں بھی چلتا ہوں. اب باقی رہ گئے میں اور اب دونوں نے 2 باتیں کی. ایک بات کی کہ نے کہا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میری فیملی میٹنگ کرائی ہے اور میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا ہے. آپ نے میری فیملی میٹنگ کرائی ہے اور میرے ماں باپ نے میرے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات چیت کی ہے. تو اس بات پہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایک تو انہوں نے یہ بات کہی. دوسرا انہوں نے کہی کہ جس غلطی کی وجہ سے میں چند دن کے لیے یہاں ہوں، اس غلطی کی بنا پہ میں نہیں چاہتا کہ میرے کالج کی تعلیم کا حرج ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے کالج چلا جایا کروں اور پھر یہیں میں واپس آ جایا کروں، لیکن اتنا کہ مجھے مارجن دے دے کہ میں اپنی یونیورسٹی یا کالج میں چلے جایا کروں. یہ 2 باتیں تھیں. مجھے اب بتائیے کہ ان 2 باتوں میں سے کون سی بات تھی جو 3 ڈاکٹر صاحبان اور مس شمائلہ کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی. میں نے ہی دینا تھا. اگر یہ ان سب کے سامنے کہتے کہ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری جو ملاقات کرائی، مجھے ڈر تھا کہ فیملی مجھ سے کوئی ایسی باتیں کرے گی جس سے مجھے تکلیف ہوگی کیونکہ کوئی ڈیفالٹ ہوا تھا، اور آپ نے فیملی کو رہنمائی دی کہ ایسے بات کر لیجئے. ابھی کچھ تھا ہی نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے میرا شکریہ ادا کرنا تھا، مجھے اپریشیٹ کرنا تھا، تو مجھے اچھا لگتا کہ میرے 3 ساتھیوں کے سامنے کرتے. مطلب اس میں کوئی راز کی بات اگر ہے تو مجھے کوئی رہنمائی دے دیں، کیونکہ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ابھی میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ ایسا کیوں کہتا ہے بندہ، ایسا کیوں کہتا ہے. کیونکہ کل یہ کوئی 2 باتوں میں سے کوئی بات نہیں تھی جس میں کوئی پرائیویسی، کانفیڈینشیلٹی. ایک بات یہ تھی کہ ڈاکٹر صاحب تھینک یو، آپ نے میری ملاقات اچھی کرائی. دوسری بات یہ تھی کہ مجھے آپ کیا یہ گنجائش دیں گے کہ میں یہاں پہ جو 8-10 دن ہوں اس دوران میں اپنے کالج یونیورسٹی کا سبق پڑھ لوں. اور میں نے ان کو پہلے ہی بتا چکا تھا میں کہ اگر آپ یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتے ہیں بسم اللہ پڑھیے، کالج میں پڑھنا چاہتے ہیں، ترقی کرنا چاہتے ہیں کیجئے، لیکن اس کے لیے میں آپ کی فیور میں ہوں. لیکن اگر آپ کل کو مجھے کہیں گے کہ تعلیم کے لیے علاج کو خراب کر لوں تو اس کی فیور میں نہیں ہوگا. یہ تو میں کلیئرلی بتا ہی چکا تھا، اور کل بھی میں نے ان کو پتا تھا یہی جواب دینے. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے ڈاکٹر صاحبان، ان کو بگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو میرا کیا فرض ہے کہ آپ کی ہمت بڑھاؤں یا نہ بڑھاؤں؟ اگر آپ کوئی کام نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ کرنے والا کام ہے، اگر میرا کوئی بچہ کوئی کام نہیں کر پا رہا ہے جو کہ کرنے والا کام ہے، تو میں تو اسے کہوں گا نا کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، کرو، یہ کام کرو. اور وہ کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ ان لوگوں میں بولنے کی ہمت دی جاتی. تو میں نے جب آپ کو کہا تو آپ ایگری کر گئے. آپ نے کہا کہ میں اپنے فالو اپ کے لیے لاہور آ کے کہیں رہنا چاہتا ہوں جو میرے والد صاحب بندوبست کریں گے. میں کہ ویل ڈن، یہ بہت اچھا پلان ہے. پھر میں نے پوچھا کہ کیا کوئی فیملی ممبر آپ کے ساتھ رہے گا؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کوئی اچھی قسم کا دوست آپ کے ساتھ رہے گا؟ انہوں نے بولا نہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھ بھال کر کے اپنے بندوبست کریں اور فالو اپ کو، آؤٹ ڈور کو آپ اس طریقے سے کیجئے. تو جس پہ ہمارا کنسنسس ہو گیا. اس کے بعد دوسری بات انہوں نے مجھ سے پوچھی کہ کیا یہ 100 دن جو انڈور والے ختم ہونے کے فوری بعد آؤٹ ڈور میں شروع کروں یا پہلے میں
اپنے گھر جاؤں دوستوں احباب سے رشتہ داروں سے مل کے 4-5 دن میں آ جاؤں. میں نے کہا آپ 4-5 دن میں آ جائے گا. تو یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کہ بہت پرائیویٹلی کرنے والی باتیں ہوں. دیکھیں اگر آپ کہتے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے تو ہم کوئی اور سجیشن دے دیتے. ہمارا کام سجیشن دینا ہے، اور اس میں بات یہ ہے کہ جو سب کے سامنے بات ہوتی ہے، سب کے سامنے سے مراد پنچایت ہے. جب بھی کوئی تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا شخص موجود ہوتا ہے تو پہلا اور دوسرا شخص جب بات کرتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ معقول بات کریں، اور ہمیشہ ویسے کوشش ہوتی ہے لوگوں کی کہ بات دو لوگوں کے درمیان رہے جن میں سے ایک غلط بات کر رہا ہے اور دوسرا برداشت کر رہا ہے. جیسے ایک میاں بیوی کا رشتہ ہے، کوئی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میں اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہوں، بیوی کسی کو بتائے نہ، اور بیوی بھی چاہتی ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ میرا میاں مجھ پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو میوچول سازش ہے، یہ جو کانسپریسی ہے جس میں ایک ظالم اور ایک مظلوم کا معاملہ ہے، جس میں دونوں رازداری پہ متفق ہیں، تو جو اصل برائی ہے وہ بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ بڑھے گی. تو جب بھی کوئی دو لوگ جن کا آپس میں کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا نیگوسیشن ہوتا ہے، جو انہوں نے آپس میں بات کرنی ہوتی ہے اور کچھ اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے بتائیے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں تو ماں باپ بچوں سے بھی بڑی عزت سے بات کر رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے یہ فینومینا دیکھا کہ گھر میں اگر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں تو ماں باپ بچوں کے ساتھ اس طرح فٹے منہ نہیں کرتے جیسے کہ مہمانوں کے بغیر کرتے؟ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ کیونکہ دوسرے لوگوں کے سامنے تھوڑا سا خیال ہوتا ہے کہ اچھی بات کریں، حق سچ کی بات کریں. تو دوسرے لوگوں کے سامنے تھوڑا ایک جو لحاظ ہوتا ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اور جو پرائیویسی میں بات کرنی ہوتی ہے اس میں انسان تجاوز کر رہا ہوتا ہے، ایسی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، ایسی بات کر رہا ہوتا ہے جو کہ اس کو خود بھی پتہ ہوتی ہے کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے. غلطی کی کوئی گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو کسی معاملے میں اس طرح کی پرائیویسی چاہنا یہ کسی بندے کی خواہش ہو سکتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ معاملہ درست ہو. آپ نے اس معاملے کو سمجھ لیا، لیکن مجھے بتائیے کہ دنیا جس طرف جا رہی ہے اس میں رازداری کتنی پہلے کی نسبت کم ہو گئی ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ اب جہاں سے آپ گزر جاتے ہیں وہاں آپ کے قدموں کے نشان بھی رہ جاتے ہیں اور آپ کے ڈیجیٹل فٹ پرنٹس بھی رہ جاتے ہیں. اور آج کل کس کس طریقے سے انسانوں کے راز افشا ہو جاتے ہیں، اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ کسی کا موبائل فون اگر پولیس کے ہاتھ لگ جائے تو وہ پچھلے سال، 2 سال، 3 سال کا ریکارڈ نکال کے تو وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس دوران کوئی جرم کیا ہے کہ نہیں کیا. کچھ شوق سے پبلک کی جاتی ہیں، لوگ فیس بک پہ اپ کرتے ہیں کہ وہ فلاں ریسٹورنٹ میں گئے ہیں یا فلاں جگہ کھانا پینا کھایا ہے. کچھ چیزیں ان کی مرضی کے بغیر ہی ہوتی رہتی ہیں، لوگ جہاں جہاں سے گزر جاتے ہیں وہاں وہاں کا ریکارڈ بن جاتا ہے، جیو فینسنگ جسے کہتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ آنے والے سالوں میں اگر آپ رازداری کے قائل رہے تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ کیونکہ ہم سب کے درمیان جو کامن تھریڈ ہے، جو ہماری کامن پیتھولوجی ہے، وہ شیم ہے. حالانکہ ہم سب ایک جیسے انسان ہیں اور ہم نے اپنی زندگیوں کا آغاز ایک جیسی مفلوجی سے کیا، یعنی ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے اور ہمیں کوئی شیم بھی نہیں تھی، اور ہم ننگ دھڑنگ چھوٹے بچے کے طور پر زندگی گزار کے آگے بڑھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہماری محتاجی کم ہوتی ہے، ماں سوا ایک محتاجی کے کہ ہماری جذباتی محتاجی جو چند رشتوں کے ساتھ ہے وہ چلتی رہتی ہے اور بڑھتی رہتی ہے، پر اس کو ہم کھل کے تسلیم نہیں کرتے.
ہماری انا آڑے آ جاتی ہے. ہمیں اپنے ماں باپ، اولاد، میاں یا بیوی کے ساتھ جذباتی محتاجی کا سامنا ہوتا ہے، لیکن ہم کہنا نہیں چاہتے، کھل کے بتانا نہیں چاہتے. اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کمزوری ظاہر ہوگی. جب ہم کسی کو پہلی دفعہ کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے پیار ہے، تو اس وقت ہمیں نہیں محسوس ہوتا کہ یہ کوئی کمزوری کا معاملہ ہے. لیکن اس سے جب زندگی میں آگے چل کے ازدواجی رشتہ بنتا ہے اور اس سے بچے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر اس شخص کے بارے میں یا اس خاتون یا مرد کے بارے میں یہ کہنا کہ ہماری جذباتی ڈپینڈنس ہے یا انحصار ہے اس پہ، اس کی اجازت کلچر بھی نہیں دیتا، خاص طور پر مردوں کو، اور اس کی اجازت جو ہے ہماری انا بھی نہیں دیتی. آپ کے ارد گرد معاشرے میں کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو. زندگی پرفیکشن کی طرف نہیں جا رہی ہوتی، پروگرس کی طرف جاتی ہے اگر آپ کوشش کرتے ہیں، ریگریشن کی طرف جاتی ہے اگر آپ کوشش نہیں کرتے. اگر آپ زندگی کو کٹی پتنگ کی طرح چھوڑ دیتے ہیں تو وہ کہیں بھی جا گرتی ہے، یا اس کو لوگ لوٹ لیتے ہیں یا اس کو توڑ پھوڑ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کوشش کرتے ہیں تو زندگی پروگرس کی طرف جاتے ہیں. اس کو ریکوری ماڈل کہتے ہیں. دیکھیں، کچھ بیماریاں ہیں جیسے ڈپریشن. یہ ڈپریشن کی ایک قسم ایسی ہوتی ہے کہ جس میں صبح سے شام تک موڈ بدلتا ہے، یعنی صبح خراب ہوتا ہے موڈ، ارلی مارننگ، اور جو دن چڑھتا ہے تو موڈ بہتری کی طرف جاتا ہے اور شام کو بہتر ہو جاتا ہے. کچھ ڈپریشن کی ایک قسم ہوتی ہے جو اس سے الٹ ہوتی ہے. یہ جو موڈ کی جو بیماریاں ہیں، جو کہ انسانوں نے اس پہ کچھ 20-25 سال سے توجہ دینی شروع کی ہے، اور ان کو پوری اہمیت دینے سے دنیا میں لوگوں کی کایا پلٹ رہی ہے کہ جذبات کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ جذبات کو ہم ڈینائی کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سن کر سکتے ہیں. ہم اندر سے بہت تکلیف میں بھی ہوں تو ہم بظاہر دوسروں کو پتہ چلنے سے بچا سکتے ہیں. لیکن اس میں الٹیمیٹلی ہمارے جو اندر کی کیفیت ہے وہ درست نہیں ہوتی. جس طرح نشہ کرنے سے ہمارے حالات اچھے نہیں ہوتے، ہمیں لگتا ہے کہ اچھے ہو گئے ہیں، اچھے ہوتے کوئی نہیں ہے. حالات اچھے بنانے سے اچھے ہوتے ہیں. لیکن نارملی لگتا ہے کہ نشہ ہمارے حالات خراب نہیں کر رہا، دوسرے لوگ ہمارے حالات خراب کر رہے ہیں. کیونکہ نشے کا جو امیجیٹ ایفیکٹ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. کہ نشہ کرنے کے ودن 5 منٹس کیا محسوس ہوتا ہے، وہ سب سے بڑی منہ بولتی ایک طاقت ہے نشے کی، جس کا ہم سب کو پتہ ہے. اور ان دی لانگ رن جو نتائج خراب نکلتے ہیں ان کو ہم کو انسیڈنس سمجھتے ہیں کہ آپ نشے کو بلیم نہ کریں بلکہ فلاں بندے کو بلیم کریں جس نے میرے زندگی میں حالات خراب کیے ہیں، جبکہ در حقیقت نشے نے خراب کیے ہوتے ہیں. اور یہ جو تمنا ہے آپ کی کہ علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہے، مجھے بتائیے کہ جب بھی آپ نے علیحدگی میں کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی سے قرضہ مانگنا ہو تو آپ دوسروں کے سامنے مانگنا پسند کریں گے کہ علیحدگی میں مانگنا پسند کریں گے؟ اچھا، جسے ہم ڈسکلوئر کہتے ہیں، یہ تھراپسٹ کے لیے بھی دنیا میں بہت امپورٹنٹ ہے. سیلف ڈسکلوئر جو تھراپسٹ نہیں کر سکتا وہ تھراپی نہیں کر سکتا. اور اگر کسی تھراپی میں دونوں پارٹیاں ایک دوسرے پہ بھروسہ نہیں کرتی تو اس تھراپی کا کوئی مثبت نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. لیکن میں نے عام طور پر دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو مہمان آتے ہیں، پیشنٹ اپنے زندگی کو سنوارنے کے لیے، وہ ایسے معاملات میں بھی علیحدہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں علیحدگی والی بات ہوتی ہی کوئی نہیں ہے. تو کیا آپ جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں انہوں نے اپنی زندگی میں ریگولرلی ایسی باتیں دوسرے لوگوں سے کی ہوتی ہیں جو کہ صحیح نہیں ہوتی، اور وہ باتیں انہوں نے علیحدگی میں کی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے پیچھے ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے
کہ وہ اپنی زندگی میں جو بھی لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ اکثر و بیشتر علیحدگی میں باتیں کرتے ہیں، اور ان باتوں کے بارے میں جب ہم غور کریں تو وہ مناسب نہیں ہوتی، اس میں کوئی نہ کوئی قباحت کا پہلو ہوتا ہے جو باتیں علیحدہ کی جاتی ہیں، اور یہ ایک ہسٹوریکل میتھ ہے جسے سیکریسی کہتے ہیں، جس سے انونیمٹی کہتے ہیں یا کانفیڈینشیلٹی کہتے ہیں. یہ ایک ہسٹوریکل میتھ ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ جو بات آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو نہ بتاؤں وہ آپ مجھے بھی مت بتائیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے ہمارے ساتھ بہت سے ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ کسی نے علیحدگی میں بات کی، کسی نے علیحدگی میں مجھ سے بات کی، پھر انہوں نے علیحدگی میں ڈاکٹر اعجاز قریشی سے بات کی، پھر علیحدگی میں مس حفصہ سے بات کی، اور پھر ان کو خیال آیا کہ یہ بات مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، ان لوگوں کو یہ بات نہیں بتانا چاہیے تھی، اور وہ بندہ بہت اپسیٹ ہوا. تو ہم نارملی خواہش مند نہیں ہوتے ایسی باتیں جاننے کے بارے میں، کیونکہ علاج میں ان باتوں کا جاننا ضروری نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بھی ایک پرانی مت ہے کہ ہم روز روز اپنے مسئلے پہ بات کریں. اگر کسی میاں بیوی کا تنازع ہے اور وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، یا کسی کا نشے کی بیماری کا معاملہ ہے اور وہ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، تو جن حالات میں انہوں نے نشہ شروع کیا، نشہ شروع کرنے کے بعد حالات کیا ہوئے، وہ ایک دفعہ سرسری سن لینا کافی ہے. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں سرسری سن لینا کافی ہے کیونکہ وہ حالات ملتے جلتے ہوتے ہیں سب کے. کوئی میاں بیوی لڑتے ہیں تو وہ کیسے لڑتے ہیں، صرف ہمیں بتا دیں کہ وہ لڑتے ہیں تو ہم بتا دیں گے کہ یہ نشو نما جو لڑائی کا سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا، وہ ہم پہلے ہی بتا سکتے ہیں. اسی طرح کسی نے نشے کا معاملہ شروع کیا تو اس کی زندگی کس نہج پہ گئی وہ ہمیں پتہ ہوتا ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا، علاج کا اصل ایسنس یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ پہلے کیا ہو چکا ہے. اصل یہ ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اصل تو یہ ہے کہ آگے کیا کرنا ہے. لیکن نارملی کسی بیوی کو یا خامد کو جو ایک دوسرے سے تکلیف پہنچتی ہے، وہ جب بھی کاؤنسلر سے ملے گا اس کا دل چاہتا ہے کہ میں پھر کوئی مزید ظلم و ستم کی داستان سناؤں، جبکہ کسی پرابلم کا کسی سلوشن سے بظاہر کوئی تال میل نہیں ہوتا. پرابلمز بالکل کچھ اور ہوتے ہیں، سلوشنز بالکل کوئی اور ہوتے ہیں. تو جو سلوشنز ہوتے ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ بار بار ہم جگالی کریں ان باتوں کی جو 2 سال پہلے یا 4 سال پہلے یا 5 سال پہلے ہمارے اوپر ہو گزری ہیں، اور ان کو ہم بار بار دہرانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو بار بار تسلی سے سنے. پہلی دفعہ بھی جس تفصیل سے لوگ ہمیں بتاتے ہیں، ہمیں اس تفصیل سے ان باتوں کو سننے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ضرورت ہوتی ہے ایک ڈائیگنوسس کی. جیسے کہ ضرورت ہوتی ہے کہ کسی کو ملیریا ہے، ہمیں یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ کہاں سے کوئی مادہ مچھر پرواز کر کے آپ کے کمرے تک پہنچی اور اس نے آپ کو کاٹا اور آپ کے جسم میں وہ جراثیم داخل کیے جس سے کہ بخار. یہ ساری چیزیں جو ہیں تھیوریٹیکل ڈیٹیلز ہمیں اکیڈمک ڈیٹیلز پتہ ہوتی ہیں. کسی میاں بیوی کے درمیان 5 منٹ کی گفتگو سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کس جگہ سے ہو گزرے ہیں. کسی بھی میاں بیوی کے درمیان اگر ریلیشن شپ خراب ہو کے اس نہج پہ پہنچے ہوئے ہیں کہ بیوی طلاق مانگ رہی ہے یا خامد طلاق دینے کی سوچ رہا ہے، یا بیوی میکے جا کے بیٹھی ہوئی ہے اور خامد جو ہے وہ اپنے الگ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ باتیں جاننے کے بعد ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان 4 معاملات ہو گزرے. یہ ایک دوسرے پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، شکایت نہیں کرتے، ضرورت نہیں بتاتے، نکتہ چینی کرتے ہیں، آل اراؤنڈ چھٹا مارتے ہیں شکایتوں کا. دوسری بات یہ کہ یہ ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ یہ اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں کہ میں بے قصور، اللہ دی قسم میں کچھ نہیں کیتا، میں بالکل بے قصور. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ پتھرا گئے ہیں کہ اب مایوس ہو کے چپ ہی کر گئے. اور یہ سب سے خطرناک سٹیج ہے.
اور آپ کسی میاں بیوی کو 5-7 منٹ بات کرتے ہوئے سن لیں تو آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں 90% ایکوریسی کے ساتھ کہ ان کا کیا بننے والا ہے. چاہے جائے کہ کوئی انٹرونشن کی جائے، اس کو انٹرونشن کہتے ہیں، جو کہ کرنے سے معاملات سارے پلٹ جاتے ہیں. لیکن ایک دفعہ میاں یا بیوی اپنے حالات بتا دیں، دوبارہ حالات بتانے کی ضرورت نہیں، اور دونوں میاں بیوی کی بھی ضرورت نہیں. اگر دونوں میں سے ایک موجود ہو تو دونوں کے معاملات سدھر سکتے ہیں. جو ایک آگے بڑھ کے مسئلے کا حل کرنے آ گیا ہے تو وہ ایک کافی ہے. اسی طرح جب ماں باپ ہمارے پاس آتے ہیں تو اگر ہم صرف ماں باپ کے ساتھ بھی کام کریں تو کافی ہے، یعنی صرف ماں باپ کے ساتھ کام کریں تو کافی ہے، چاہے جو آئیڈینٹیفائڈ پیشنٹ ہے وہ نہ ہو. صرف ماں باپ کے ساتھ کاؤنسلنگ ہو اور ماں باپ کو انیبلنگ اور پرووکنگ کے بارے میں اچھی طرح سمجھ میں آ جائے کہ انیبلنگ نہیں کرنی، پرووکنگ نہیں کرنی اور انٹرونشنز کرنی ہے. اور وہ 2-3 انٹرونشنز ہیں جو کرنی ہے. ایک ہی بات کہنی ہے کہ گیٹ ہیلپ، اپنے مریض کو صرف ایک ہی بات کہنی ہے کہ گیٹ ہیلپ. یہ نہیں کہنا کہ نشہ چھوڑو، یہ نہیں کہنا کہ نشہ کم کیا کرو، یہ نہیں کہنا کہ فلاں سے ملو کہ نہیں ملو، کچھ نہیں کہنا. ایک بات کہنی ہے، تواتر کے ساتھ اچھے طریقے سے کہنی ہے، اشتعال انگیزی نہیں کرنی، انیبلنگ نہیں کرنی، معاملات سیدھی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. تو کچھ وائٹل بیہیویئرز ہوتے ہیں جو کہ اپنانے سے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. کسی کو بھی ہم وہ وائٹل بیہیویئرز بتائیں تو ان کے معاملات سدھرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور وہ پہچاننا بہت ضروری ہے. ایک فیملی کے ساتھ میں بات کر رہا تھا اور وہ 1.5 گھنٹہ میں نے تفصیل سے ان کی بات سنی. تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ اب کیا کریں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ سنجیدہ ہو جائیں. کہتے ہیں بس یہی نتیجہ نکالا؟ میں نے کہا ہاں بس یہی کہ سوبرائٹی کو اپنا دیں، سنجیدہ ہو جائیں. مجھے بتائیے کہ یہ ایک لفظ ان کے سولوشنز کے لیے کافی ہو سکتا ہے؟ اگر آپ پن پوائنٹ کر دیتے ہیں کہ معاملہ جو ہے آپ کی غیر سنجیدگی سے خراب ہو رہا ہے اور آپ سنجیدہ ہو جائیں اور وہ سنجیدہ ہو جاتے. ہاں اگلا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سنجیدہ کیسے ہوں. مطلب یہ اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سنجیدہ ہونے سے مسئلہ حل ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم سنجیدہ کیسے ہوں. تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ سیکھنے کا کام ہے کہ سوبر کیسے ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو نشہ چھوڑتے ہیں ان کا الٹیمیٹ جو ڈیسٹینیشن ہے وہ کیا ہے؟ سوبرائٹی، سوبر ہو جانا، سنجیدہ ہو جانا. لیکن اگر کوئی میاں بیوی آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ دیکھو نکتہ چینی نہیں کرنی، شکایت کرنی ہے اور اپنی ضرورت بتانی ہے. توہین نہیں کرنی، باڈی لینگویج سے بھی نہیں کرنی، لفظوں سے بھی نہیں کرنی، ذہن میں سوچنا بھی نہیں کہ میں اعلیٰ اور میری بیوی ادنا ہے. ذہن میں بھی نہیں سوچنا. وہ ساری باتیں چلتی، تمہاری بیوی نے صبح اٹھ کے سلام نہیں کیا تو مجھے وعلیکم سلام نہیں کیا، اور یہ ساری چلتی رہتی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اچھا معاملات کو اب سیدھی طرف لانا ہے اگر، تو آپ نے توہین نہیں کرنی. توہین نہیں کرنے کا جو سفر ہے وہ یہاں تک ہے کہ آپ نے اپنی پرائیویسی میں، اپنے ذہن میں اپنی بیوی یا خامد کو ادنا نہیں سمجھنا اور اپنے آپ کو برتر یا اعلیٰ نہیں سمجھنا. کسی سماجی مرتبے کی وجہ سے، تعلیم کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، کسی صورت میں بھی آپ نے پارٹنر کو ادنا اور اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھنا. یہ بھی توہین ہوتی ہے. اور تیسری چیز ہے کہ آپ نے اپنی صفائیاں دینے کے بارے میں اپنے ذہن کو زیادہ زحمت نہیں دینی. آپ نے کوئی صفائی ایک آدھ دینی ہے اور اس کے بعد خاموش ہو جانا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ خاموش نہیں ہونا، بات چیت جاری رکھنی ہے، بولتے رہنا ہے، پر سوچ سمجھ کے بولنا ہے کہ آپ کے لفظ جلتی پر تیل کا کام تو نہیں کرتے، پر خاموش نہیں ہونا. اچھا اب یہ جو 4 چیزیں اگر کوئی لے کے چلنا شروع ہو جائے تو اگر 2 میں سے ایک پارٹنر آپ کے پاس آیا اور دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہے اور ایک پارٹنر ان 4 چیزوں پہ عمل شروع کر دیتا ہے تو مہینے بعد کیا صورتحال ہوگی؟ مہینے بعد صورتحال چینج ہو جائے گی. اور جب صورتحال چینج ہوتی ہے وہ اپنا ریوارڈ آپ ہوتی ہے.
جب آپ کی صورتحال بدلتی ہے. اسی طرح جیسے بچوں کا معاملہ ہے اور ماں باپ کا معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ ماں باپ بالکل ہاتھ کھڑے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بچے ہماری بات بالکل نہیں سنتے, وہ اپنی مرضی کرتے ہیں, وہ راتوں کو دیر تک جاگتے ہیں, صبح وہ دیر تک سوتے ہیں, وہ فن آفٹر فن کرتے ہیں, وہ اپنے پڑھائی کی یا کام کاج کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے. اگر وہ خاندانی بزنس میں انوالو ہوتے ہیں تو ان کی انوالومنٹ برائے نام ہوتی ہے, وہ ہر وقت فن سیکنگ بیہیویئر کی طرف رہتے ہیں, اور ماں باپ ایسے ٹکر ٹکر دیکھتے ہیں. حالانکہ یہ بہت آسانی سے ماں باپ ماحول کو چینج کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات ماننا شروع کر دیں, کیونکہ بچے جذباتی طور پر ماں باپ پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ماں باپ اور بچوں کے 3 معاملے ہیں جن کے لیے انہوں نے آپس میں رجوع کرنا ہوتا ہے. پہلا معاملہ کہ ماں باپ نے ہدایت دینی ہوتی ہے کہ کیا کرنا ہے بھائی, تم نے کیا کرنا ہے, اور اس پہ بات چیت کرنی ہوتی ہے اور ایگری کرنا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے اس نے. اسے ہم گول سیٹنگ کہتے ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ طے شدہ ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہیں تو ماں باپ نے کہنا ہوتا ہے شاباش, اور گلے لگا کے پیار کرنا ہوتا ہے, اور اسے بتانا ہوتا ہے کہ وہ بہت پیارا ہے, وہ بہت ایسٹ ہے, وہ بہت سرمایہ ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا, اپنے وعدے پہ عمل نہیں کرتا, کوتاہی کرتا ہے, معیار کو نیچے رکھتا ہے, والدین کو ڈس اپوائنٹ کرتا ہے, تو پھر انہیں بتانا ہے کہ یہ جو آپ نے کیا ہے تو یہ اچھا نہیں لگا, اس سے تکلیف ہوئی ہے. اور اس ایک شکایت کے علاوہ ہمیں آپ سے اور آج کوئی شکایت نہیں ہے, اور آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں, آپ بہت پیارے بیٹے ہیں, اور پھر اسے گلے لگا کے تو پیار کر کے چھوڑ دینا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ ایسے نہ تسلی نہیں جاتی کر کے بستی نہ رکھ کے کیتی جائے, تسلی نہیں ہوتی. آپ والدین ہمیں باقاعدہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں, یہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے ہمارا بچہ, یہ بہت ڈھیٹ ہڈی ہے, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਐਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ. تو یہ اتنی اچھی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس پہ. اور وہ ان کا ایک فرم بلیف ہوتا ہے کہ جب تک رج کے بےزتی نہ کی جائے, یا کم از کم ان کا خیال ہوتا ہے کہ بےزتی کرنے سے ہمیں تو ٹھنڈ پڑ جائے گی. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں. 400 ڈیورسز لاہور میں روز ہوتی ہیں, سب ملا کے 400 ڈیورسز ہوتی ہیں. اور اگر یہ بڑھتی ہوئی ریشو اگر آپ دیکھیں تو لوگ پھر شادی کے نام سے بھی بدکنے لگیں گے. آپ کو پتہ ہے یورپ میں لیونگ ٹوگیدر کا تصور کہاں سے آیا تھا؟ شادیوں کی ناکامی سے آیا تھا. اور انسان کو جو میرج کا انسٹیٹیوشن ہے اس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے, اور وہ بڑی آسانی سے بہتر ہو سکتا ہے, اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. کہ چند چیزیں ایسی ہیں جو کہ کسی میرج میں ہوں تو اس میرج کو وہ محفوظ بناتی ہیں. چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو ماں باپ کریں تو اولاد ان کا کہا مانتی ہے. دیکھیے آپ بالکل غیروں کا کہا ماننے پہ تیار ہوتے ہیں. کل لاہور میں ایک سیاسی لیڈر کی گرفتاری کا امکان تھا, تو انہوں نے ایک اپیل بھیجی کہ میری گرفتاری سے مجھے بچانے کے لیے آؤ. ہزاروں لوگ گھروں سے آ کے خطرناک حالات میں ارد گرد گھیرا ڈال کے پولیس سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے. تو اگر ہم کسی غیر کے بارے میں اس قدر اہم جذبات رکھتے ہیں کہ اس کی پکار پہ ہم بھاگ کھڑے ہوتے ہیں اس کی جان بچانے کے لیے یا اس کو آسانی دینے کے لیے, تو آخرکار ہم اپنے ماں باپ کی بات کیوں نہیں مانتے؟ ماں باپ کے لیے یہ بات بڑے غور کرنے کی بات ہے کہ ہمارے بچے جب غیروں کی بات مانتے ہیں, اپنے ان دوستوں کی بات مانتے ہیں جو حقیقت میں دوست بھی نہیں ہوتے, تو ہمارے بچے ہماری بات کیوں نہیں مانتے؟ اس کی ایک واحد وجہ یہ ہے کہ والدین اپنے انجانے میں ان کو کوئی بیڈ فیلنگ دیتے رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. وہ جو بیڈ فیلنگ ہے جو کہ ہم 4-5 سال کی عمر کے بعد دینا شروع کرتے ہیں بچوں کو. آپ کو پتہ ہے کہ ہر چھوٹے بچے کو ہم بہت سراہتے ہیں, وہ کچھ بھی کرے ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچے نے آج یہ کیا ہے. ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو
جب وہ ٹوئنکل ٹوئنکل سناتے ہیں تو ہم بہت سراہتے ہیں, ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, لیکن وہی بچے جب کچھ بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کو باڈی لینگویج سے, لفظوں سے یا کسی طرح میسیج دیتے ہیں کہ تم کوئی خاص نہیں ہو, ہم تمہارے بارے میں غلط فہمی میں تھے, تم بس کچھ نہیں ہو اور تم کچھ بننے والے نہیں ہو, اور تم سے کوئی خاص امید نہیں ہے. اور نا امیدی یا کسی طریقے سے ان کو بری فیلنگ دینا یہ والدین کا شعار بن جاتا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ ہمارے بچے ہیں, ہم نے کمپنی میں پیسے جمع کرا کے ان کو خریدا تھا, یہ اس طرح کی سوچ ہوتی ہے. کیونکہ یہ ہمارے بچے ہیں تو ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں, ان کو ماریں, ان کو پیٹیں, ان کو برا بھلا کہیں, یہ ہمارے بچے ہیں. مجھے بتائیے کہ یہ لاجک بنتی ہے کہ اگر قدرت نے ہمیں اس نعمت سے سرفراز کیا ہے, یہ لاجک ہے کیا کہ چونکہ یہ ہمارے بچے ہیں اس لیے ان پہ ہاتھ اٹھانا یہ ہمارا بنتا ہے ہاتھ اٹھانا. تو مجھے یہ بتا دیجئے کہ انسان اپنے ذہن میں کس کس طرح کے قوانین پاس کر سکتا ہے کہ وہ پارلیمنٹ ساری اس کی ہے, اس کی 2/3 میجورٹی نہیں ہے, 3/4 میجورٹی نہیں ہے, ساری کی ساری میجورٹی اسی کی ہے کہ اپنے ذہن میں کسی خیال کو پال لیا جو کہ ایک میتھ ہو سکتی ہے, پرانا خیال ہو سکتا ہے, تو پھر اپنے بچوں کو بری فیلنگ دیتے ہیں تو وہ کہا نہیں مانتے, بچے اس کا کہا مانتے ہیں جس نے اچھی فیلنگ دی ہوتی ہے. آج بھی شاہد افریدی کو ایڈورٹائزمنٹ کیوں ملتی ہے؟ از ہی ویری ہینڈسم؟ شاہد افریدی کو کیوں ہر تیسرے دن کوئی نیا ایڈ مل جاتا ہے؟ اس نے اچھی فیلنگز دی ہوئی ہے, اس نے چھکے مارے تھے, ہمارا دل اچھل رہا تھا اور وہ امپرنٹ ہو گیا. اور جو ایڈورٹائزر ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ابا کی بات نہیں مانتا وہ شاہد افریدی کی بات مانتا ہے. اس طرح اور بھی سیلیبریٹیز ہیں. ہم اپنے بچوں کو سپرمین دیکھنا چاہتے ہیں, سپرمین, اور شروع میں ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہے سپرمین, لیکن پھر وہ ہمیں کچھ ایسے کمزوریوں کا مظاہرہ کر کے دکھاتا ہے اور ہماری تمنائیں پوری نہیں کرتا, وہ اول آ کے نہیں بتاتا, وہ ہمیں یہ موقع نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ ہمارا بچہ جو ہے کتنا لائق فائق ہے. تو وہ جو سپرمین کا تصور ہے, جو ہی ان کا یہ خواب ٹوٹتا ہے اسی وقت وہ اپنے بچے کو بیڈ فیلنگ دینا شروع ہو جاتے ہیں, اور سب چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ممتاز ہو, ان کا نام اونچا کرے, اور چاہے اس میں پوٹینشل ہو یا نہ ہو. اس سے جب ہم دباؤ کے ذریعے یہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب ہم اپنی کمزوریوں اور ناکامیوں کو اس کے ذریعے پورا کرنا چاہتے ہیں, اس کا بوجھ اس کے کمزور کندھوں پہ رکھنا چاہتے ہیں, تو وہ بھی برا محسوس کرتا ہے, ہم بھی برا محسوس کرتے ہیں. اور یہ جو برا محسوس کرنا ہے اس کو آپ آج ترک کر دیجئے, اپنی فیملی میں رواج ڈال دیجئے کہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر اندر میں نے اپنے کسی فیملی کو بیڈ فیلنگ نہیں دینی, نمبر 1 which is not very difficult. نمبر 2 کہ میں نے اچھی فیلنگ دینی ہے which is difficult. آپ پہلے وہ کر لیجئے جو ڈیفیکلٹ نہیں ہے کہ آپ نے بیڈ فیلنگ نہیں دینی. اگر آپ نے تہیا کر لیا ہے, لفظوں کا چناؤ اچھا کرتے ہیں یا موقع نکالتے ہیں کہ برا نہ کوئی محسوس کرے, تو آفٹر آل ہم گھر سے باہر لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں تو زیادہ تر معاملات اچھے چل رہے ہوتے ہیں. گھر سے باہر لوگ ہم سے کوئی اتنا برا نہیں مان رہے ہوتے کیونکہ ہم محتاط ہوتے ہیں, اور گھر میں لوگ برا مان رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم بے احتیاطی کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنے گھر والوں کو اچھی فیلنگ دینا شروع کر دیں تو ہم اس گھر کے ایک چھوٹے سے سیلیبریٹی بن جائیں گے, یعنی ہماری بات مانی جائے گی, گھر کے 6 لوگ ہماری بات مانیں گے اور ہم 6 لوگوں کے سیلیبریٹی ہوں گے, 6 لوگوں کے شاہد افریدی, وسیم اکرم. اور اس کے بعد آپ مدد کریں گے اپنے بچے کی کہ اس کے اندر جو کمزوری ہے, ول کی کمزوری ہے, کیونکہ بیسیکلی یہ ول کی کمزوری ہے جس کے اندر جو ڈیفیسٹ ہے, جو شارٹ فال ہے, وہ اس نے, آپ نے اور ہم نے پورا کرنا ہے, مل کے پورا کرنا ہے جو شارٹ فال ہے.
کیونکہ ہر وقت جو بندہ نشہ کرتا ہے وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ کرنا چاہتا ہے، وہ اس وجہ سے بھی کرتا ہے کہ وہ اس بیماری میں مبتلا ہے، وہ اس وجہ سے بھی کرتا ہے. لیکن کسی چیز کا ہم سمجھتے ہیں کہ ایک وجہ ہے اور ایک حل ہے، جبکہ کسی چیز کی کم از کم 6 وجوہات ہوتی ہیں، ہاف اے ڈزن، اور ہاف اے ڈزن اس کے پھر اپائے کرنے کی بات ہوتی ہے کہ 5-6 چیزیں کریں گے تو وہ مسئلہ حل ہوگا. مثال کے طور پر کسی بندے میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ وہ نشہ چھوڑے تو وہ خالی جذبے سے نشہ نہیں چھوڑ سکتا، اس کو جذبے کے ساتھ ساتھ نشہ چھوڑنے کی ٹیکنیکس بھی چاہیے، سکلز بھی چاہیے، مہارتیں بھی چاہیے. تو اگر کسی شخص میں جذبہ ہو اور وہ مہارتیں بھی حاصل لے، لیکن اگر وہ سلپری لوگوں سے ملنے سے باز نہیں آتا تو پھر وہ نشے میں دوبارہ جا گرے گا. تو سلپری پلیسز، سلپری لوگ، سلپری ٹائمنگز یہ بھی امپورٹنٹ ہے. پھر یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ کوئی مینٹور ہے جس سے آپ رجوع کر سکیں کہ اس خاص موقع پہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر انوینٹری کی بھی ضرورت ہے کہ کوئی بندہ روزانہ جیسے کاروبار کی انوینٹری بناتے ہیں کہ کاروبار کدھر جا رہا ہے، پروفٹ میں جا رہا ہے کہ نقصان میں جا رہا ہے. ہر روز ہر کاروباری کو یہ جاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ آج کوئی 2 پوائنٹ اس کا کاروبار بہتری یا بدتری کی طرف گیا ہے. اور پھر جو نان لیونگ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں بہت کارآمد چیزیں ہیں جنہیں ہم نان لیونگ چیزیں کہتے ہیں، جیسے کہ گوگل ایک نان لیونگ چیز ہے پر آپ کی زندگی میں اب اس کا بڑا پازیٹیو کردار ہو سکتا ہے. کتابیں ایک نان لیونگ چیز ہے پر اس میں آپ کے لیے بہت بہتری کا سامان چھپا ہوا ہے. تو بے شمار چیزیں ہیں جو مل کے بہتری کا سفر کرتی ہیں. کوئی ایک چیز کرنے کے بعد کہنا کہ میں نے یہ کر لیا تو اب کیوں نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے اس ٹریپ سے نکلیں کہ ہماری زندگی کے اوپر جو انفلوئنسز ہیں وہ ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی برے انفلوئنسز. تو اچھے انفلوئنسز بھی ایک سے زیادہ ہونے چاہیے. ہمیں کوشش کرنی ہوگی کہ جتنے برے اثرات پڑتے ہیں ان سے کہیں زیادہ قسم کے اچھے اثرات پڑیں. اور اس میں آپ کے لیے بہت آسانیاں اس طرح ہیں کہ آج کی دنیا میں آپ کے پاس بیسٹ پریکٹسز بالکل کٹ اینڈ ڈرائیڈ موجود ہیں. بیسٹ پریکٹسز یعنی کسی کام کو کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے یہ آپ بڑی آسانی سے جان سکتے ہیں گوگل پہ لکھ کے، یوٹیوب پہ لکھ کے کہ بیسٹ پریکٹسز ان ریکوری فرام ایڈکشن کیا ہیں. کیونکہ ہم آپ کو یہاں کچھ نہ کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں، آپ جا کے انہیں چیک کیوں نہیں کرتے کہ کیا یہ بات بیسٹ پریکٹس کے اندر آتی ہے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ یہاں نہیں آئے ہوتے اور گھروں میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ آپ اپنے فیملی ممبر کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار تم بہت زیادہ نشہ کر رہے ہو، تم کم کرو. مجھے بتائیے ایک بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کم نشہ کرنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں اینا تے تو کیتا ہے ہن بھی تو باز نہیں آندا، ہونے تو باہر گیا سے تو ہن پھر اٹھ کے ٹر پے ہیں. تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں، اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کی باتیں نہ کہا کریں، آپ صرف انہیں مدد حاصل کرنے کے لیے کہیں. لیکن مجھے بتائیں کہ علاج میں آنے کے بعد جب کوئی بچہ ریکوری کی طرف سفر کر رہا ہوتا ہے اور بیچ میں کبھی کبھی نشہ بھی کر لیتا ہے اور پھر علاج میں بھی بھاگ کے آ جاتا ہے اور پھر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے، تو اس میں مجھے بتائیے کہ کبھی گھر والے اس طرح سوچتے ہیں کہ یہ بھی کامیابی کی ایک چھوٹی موٹی صورت ہے. چھوٹی موٹی نہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہم نے نہیں کہا آگے نہ چلے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اچیومنٹ ہے چاہے وہ کتنی بھی معمولی ہو، اس اچیومنٹ کو محسوس کریں، اس کو ڈسکاؤنٹ نہ کریں، اس کو محسوس کریں تاکہ آپ کا مورائل کچھ اوپر رہے. رائٹ ناؤ آپ کا مورائل کافی نیچے ہے نا. وہ اس وجہ سے نیچے ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ حاصل نہیں ہوا. ابھی دیکھیے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لڑکے اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ اگر ان سے غلطی ہوئی ہے تو انہیں بھاگ کے ہم سے رابطہ کرنا ہے
اور انہوں نے کہنا کہ جی میرے سے ہو گئی غلطی ہے, آئی ایم سوری, ایڈا لمبا خط لکھ دیں میرے نام یا کسی بھی کونسلر کے نام جس میں وہ اپنی ندامتوں کا اظہار کرتے ہیں کہ اے میرے کو ہو گیا, آئی ایم سو سوری, آئی اپولوجائز. اور میں اسے دیکھتا ہوں تو میں اس کو کہتا ہوں کہ ڈو دس, ایک بریف سی میں بات کہتا ہوں, اور وہ کسی کہتا ہے آئی ڈو دس, اور اگلے دن وہ کرتا ہے. وہ میرے پاس آتا ہے, میں کہتا ہوں دیکھو تمہیں میں 8-10 دن رکھوں گا اور تم اس پہ غور کرنا, اپنی سول سرچ کرنا, روح کی تلاشی لینا. تمہیں کوئی دوائی بھی نہیں دیں گے, اگر تمہیں تکلیف ہوئی تو بتا دینا, اگر تمہیں تکلیف نہ ہوئی تو بس گزارا کرنا اور سوچنا, کیونکہ ایک آدھ دفعہ انہوں نے گڑبڑ کی ہوتی ہے اور وہ آگے ہوتے ہیں تو اس میں ان کو کوئی ڈی ٹاکس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو کتنی ہی مثالیں ہیں کہ ہم بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ جو آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ انڈور میں نہ آئیں, حرکتیں آپ ساری وہ کرتے ہیں کہ آپ کی زندگی زیادہ تر انڈور میں گزرے. تو ہم انہیں پھر بتانا شروع ہو گئے کہ دیکھو اگر آپ انڈور میں نہیں آنا چاہتے تو پھر بدکنا چھوڑ دو, کیونکہ اگر کوئی بندہ بھاگ کے آ جاتا ہے, ایک دفعہ نشہ کیا ہے اور بھاگ کے آ گیا ہے اور شرم سے, وہ ندامت سے اور معذرت سے بات کر رہا ہے اور اپنی غلطی کا اقرار کر رہا ہے, اور ہم اسے کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی میڈیسن نہیں دیتے, تم رہو اور تمہیں بس 10 دن میں بھیج دیں گے. پر اگر وہ یہ نہیں کرتا اور 2 دفعہ کی بجائے 10 دفعہ نشہ کرتا ہے اور پھر آنے سے انکار کرتا ہے, پھر گھر والے پکڑ کے لاتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ 3 ویکس رہنا پڑے گا, یا پھر اور 2-1 مہینے گزار دیتا ہے اور پھر ماں باپ کے ساتھ آ جاتا ہے تو ہم بولیں گے اب 28 دن کرنا پڑے گا, یا پھر گھر سے ٹیم لینے گئی ہے تو آگے سے لڑائیاں کر رہا ہے. تو یہ وہ سارے کام ہیں جو کہ اس کو اس چیز کے اندر پھنسا رہے ہیں جس چیز سے وہ بچنا چاہتا ہے. دیکھیے آپ کے لیے تو اس میں صرف یہ سوچنے کا ہے کہ ایس او پیز کو کہاں ہم نے وائلیٹ کیا تھا, یعنی ایس او پیز کو کہاں وائلیٹ کیا تھا, جس کا جواب مجھے یہ محسوس ہوا کہ آپ نے دیکھا ہم نے تو کہیں بھی وائلیٹ نہیں کیا. اسے اب ہم کہیں گے کہ ایک تو ایس او پی کو وائلیٹ کیا, دوسرا ڈینائل میں بھی ہے. ایک تو وہ سارے کام نہیں کیے جو کرنے کے تھے, دوسرا یہ جانتے بھی نہیں کہ جو کام کرنے کے تھے وہ کون سے تھے اور جو نہیں کیے. تو کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. یہ علاج کا معاملہ تیر تکے والی بات نہیں ہے, یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے. اس میں اگر ہم صحیح اقدامات کریں گے تو امکانات بڑھ جائیں گے, اگر ہم صحیح اقدامات نہیں کریں گے تو امکانات کم ہو جائیں گے. یہ سمپل سی بات ہے. مطلب کہنے کا میں ایک رف آئیڈیا آپ کو دے رہا ہوں کہ جو آگے بڑھتا ہے علاج کے لیے اس کے لیے انڈور کم سے کم ہے, آؤٹ ڈور زیادہ سے زیادہ ہے. اور جو علاج سے پیچھے ہٹتا ہے, جو علاج سے دور بھاگتا ہے, پریکٹیکلی دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اس کے لیے آؤٹ ڈور کم اور انڈور زیادہ ہے. لیکن یہاں کتنے ہی بچے اس وقت بیٹھے ہیں جن کو یہ راز پتہ چل گیا ہے اور وہ آگے بڑھ جاتے ہیں, کہتے ہیں میں کر گیا ہوں یہ ڈیفالٹ, مجھے بتائیے کیا کرنا ہے. اور بعض اوقات ان کے ماں باپ حیران ہوتے ہیں اور ہم نے کہتے ہیں کہ اس سے میری بات ہوئی ہے کہ وہ آ جائے گا کل تک, اور ماں باپ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب انہیں کوئی نہیں آنا, ٹیم بھیج دو. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ٹیم بھیجنا ہمارے لیے کوئی بہت اچھا سر نہیں دیتا. یہ وہ کام ہے جو ہم نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ کوئی فیوچر میں وقت آئے کہ ہماری بات میں اتنا اثر ہو یا ہمارے دلائل میں اتنا اثر ہو کہ لوگ ہماری بات کو سمجھنے لگیں, اور ہم سیکھ رہے ہیں, آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. 45 سال ہی تو بھی ہوئے ہیں, تو آہستہ آہستہ آنیسٹلی یہ سیکھنے کا کام ہے, اسٹل یہ سیکھنے کا کام ہے, ہر روز سیکھنے کا کام ہے. تو جتنا وقت گزر رہا ہے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ مجھے یہ نہیں پتہ چل رہا میں کتنا جانتا ہوں, مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کتنا میں ابھی اس بارے میں نہیں جانتا. انسان کا دماغ, انسان کی عادتیں, انسان کے بیہیویئر اتنے پیچیدہ ہیں, اور یہ اتنی چیلنجنگ گیم ہے اور یہ اتنی انٹرسٹنگ گیم ہے کہ یہ ہر روز ایک نئی موٹیویشن ملتی ہے جاننے کی, پرکھنے کی,
اور نئی سے نئی بات ذہن میں آتی ہے. کوئی لڑکا تھا جس سے تمہارا ٹیلی فون پہ رابطہ ہوا تو آپ دونوں نے کہا کہ چلو یار ملتے ہیں, اور جب ملے تو وہ لڑکا پہلے سے 2 لڑکوں کے ساتھ گاڑی میں کوئی چرس ورس پی رہے تھے. تو ملاقات کا آغاز ایسے ہوا, اور ملاقات کا آغاز ایسے ہوا تو یہ سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملی کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. سوچے سمجھے بغیر میں نے یہ کر لیا, اور اس کے بعد وہ لڑکا اپنے گھر کو چلا گیا اور جو ہے وہ ولنگ ویز کے اندر آ گیا. تو میں نے کہا کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے سامنے بیٹھ کے آپ ٹیلی فون پہ اس لڑکے سے بات کریں کہ واٹ ہیپن ٹو یو, آپ اپنی سٹوری شیئر کریں تو دیکھیں وہ کیا کہتا ہے. آپ اسے بتائیں کہ وہ جو ہماری پچھلی ملاقات تھی اس کے نتائج کوئی میرے لیے بہت اچھے نہیں نکلے اور وہ یہ ہوا ہے. تو دیکھیں پھر وہ کیا کہتا ہے. پھر آپ اس سے بات کریں کہ آئندہ کیا خیال ہے جب ہم دوبارہ ملیں گے تو ایسے نتائج کو پریونٹ کرنے کے لیے, یا اگر ہم چاہیں کہ دوبارہ ایسے نتائج نہ نکلے تو ہمیں پھر کیسے ملنا ہوگا. تو میں نے کہا کہ اگر میں یہ بات کہوں گا تو وہ کہے گا یار تم پاگلوں جیسی باتیں کر رہے ہو, ایم کو جیسی باتیں کر رہے ہو. تو حقیقت میں ایم کو جیسی بات کون کر رہا ہے؟ وہ, کیونکہ وہ آپ کا دوست ہونے کا دعویٰ دار ہے اور وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ آپ کی زندگی کدھر جا رہی ہے اور اس میں اس کی کنٹریبیوشن کیا ہے. اگر وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو حواری سے دوست بنا لیں اور اسے کہیں کہ دیکھو یار میں تم سے ملنا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ تم مجھ سے کتنا ملنا چاہتے ہو پر میں تم سے ملنا چاہتا ہوں, اور میری فقط تم سے یہ درخواست ہے کہ جب ہم ملیں تو وہ چکنا ٹائم نہیں ہونا چاہیے, اس میں چکنے لوگ نہیں ہونے چاہیے, اس میں سبسٹنس ابیوز نہیں ہونا چاہیے, اور اس میں طے شدہ ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ ہم نے کہاں ملنا ہے, کتنی دیر ملنا ہے, مل کے آپس میں کیا باتیں کرنی ہیں, اور جیسے محفوظ طریقے سے ہم آئے تھے ویسے محفوظ طریقے سے واپس اپنے گھر لوٹ جانا ہے. تو اگر آپ یہ بات کریں گے تو اگلے چند دن جتنے بھی آپ کے دوست ہیں, میں نے آپ کو یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ میرے سامنے ان سے باتیں کریں تو میں ان کی باتیں بھی سننا چاہوں گا کہ وہ کتنے سنجیدہ ہیں یا غیر سنجیدہ ہیں. تو ان کو کم از کم رول پلے کرنا آ جائے گا, یہ نہ کہنا آ جائے گا, بات کرنا آ جائے گا, بات سننا آ جائے گا. شاید اس ساری ایکسرسائز میں سے کوئی اچھی چیز نکل آئے, بری چیز تو نکلنے کا امکان نہیں ہے. اس میں کوئی انسائٹ آ جائے, سڈنلی کوئی دماغ میں ایک نقطہ جو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ سمجھ میں آ جائے. تو یہ بات آپ کے اس واقعے کے بعد میرے ذہن میں آئی کہ اس طرح میں آپ کی بات کراؤں اور سنوں, اور جو بات چیت آپ کریں اس سے میں اور آپ کچھ لرن کریں. اور جیسے کہ آپ کے گھر والے کچھ پریشان تھے تو میں نے انہیں حوصلہ دیا ہوگا نا, میں کہا فکر نہ کریں وہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو وہ میرا لحاظ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, اچھا کمال ہے. کیونکہ ماں باپ کی تمنا کچھ اور ہوتی ہے اور وہ ریئلسٹک ہو کے نہیں سوچ رہے ہوتے, وہ انتظار نہیں کر سکتے, وہ صبر نہیں کر سکتے, ان کا معاملہ ارجنٹ نوعیت کا ہوتا ہے. ہاں, میں آپ کو بتاؤں کہ جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں اپنے بچوں کے بارے میں وہ سب ہو سکتا ہے اور اس سے بڑھیا ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کو پروگرس کے ماڈل پہ کام کرنا ہوگا, پرفیکشن کے ماڈل پہ نہیں. اس کے لیے آپ کو گول سیٹ نہیں کرنا ہوگا, آپ کو پرپس سیٹ کرنا ہوگا. گول وہ چیز ہوتی ہے جس کا آپ آغاز کرتے ہیں اور وہ اچیو ہو جاتا ہے. پرپس وہ چیز ہوتی ہے جس کا آپ آغاز کرتے ہیں اور وہ جاری رہتا ہے, وہ کبھی اچیو نہیں ہوتا پر آپ کی زندگی کو پرپس بدل کے رکھ دیتا ہے اور خوبصورت بنا کے رکھ دیتا ہے. تو اس کے لیے یہ جو ریکوری ماڈل ہے یہ پرفیکشن کا ماڈل نہیں ہے, یہ پروگرس کا ماڈل ہے. اور پروگرس آپ اتنی کر سکتے ہیں جتنی کہ کبھی آپ نے سوچا نہیں تھا. گول یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بی اے کرنا ہے تو بی اے کر لیا تو بس گول مکمل. تعلیم یہ ہے کہ آپ ساری عمر جاری رکھ سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں ہیں جیسے ریکوری ہے تو یہ ایک پرپز ہے جو کہ آن گوئنگ ہے, جو کہ چلتا رہتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنے لوگ نشہ چھوڑتے ہیں
اور کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کسی کو 5 سال کے بعد یا 10 سال کی ریکوری میں دیکھتا ہوں یا 25 سال کی ریکوری میں دیکھتا ہوں، وہ اتنا ہی کندن ہوتا ہے، وہ اتنا ہی ہیرا ہو جاتا ہے. اور آہستہ آہستہ میں نے دیکھا کہ جو 5 سال تقریباً نشہ چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے بہن بھائی اور اس کے کزن اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں. ان کا کوئی مقابلہ بالکل نہیں ہوتا. وہ ایک ایسا میٹھا انسان بن جاتا ہے کہ جس کے ساتھ آپ کی نظریں ملتی ہیں تو آپ کو بے چینی نہیں ہوتی. جس نے ابھی تازہ تازہ نشہ چھوڑا ہے، اس سے جب بھی آپ ملیں گے آپ کو تھوڑی بہت بے چینی ہوگی. بس یہ بے چینی کا پیمانہ ہے کہ اگر آپ کو اپنے بچے کو دیکھ کے بے چینی ہوتی ہے تو ابھی معاملہ تازہ تازہ ہے. اصل چیز یہ نہیں ہے کہ یہ ڈینجرس ہے کہ نہیں ہے، تو ڈینجرس ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اس کے ایس او پیز کیا ہیں کہ جب کوئی ڈرگ لے لیتا ہے اور ڈوئل ڈائگنوسس میں ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو محفوظ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے کچھ خاص وقت کے لیے. اور اگر وہ خود آگے بڑھ کے اپنے آپ کو محفوظ حصار میں لاتا ہے تو یہ تھوڑے دنوں کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں میڈیسنز کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر کوئی بدکتا ہے تو ہمارا اصل جو موضوع ہے وہ کسی بھی اپنے پیارے سے یہ ہونا چاہیے کہ کس صورتحال میں اس کو کیا قدم اٹھانا ہے. اور یہ پہلے سے اچھے وقتوں میں یہ کر کے رکھنا چاہیے. جب ابھی کوئی وقوع نہیں ہوتا تو یہ باتیں طے کر کے رکھنی چاہیے. یہ پری ڈٹرمنڈ ہوتی ہیں یا پری میڈیٹیٹڈ باتیں ہیں. یہ اس ماحول میں یہ باتیں نہیں ہو سکتی جب آگ لگی ہو. اس ماحول میں جب اشتعال انگیزی ہو فضا میں، اس ماحول میں جب آپ کا موریل ڈاؤن ہے اور آپ کوئی لوز ٹاک کر سکتے ہیں، آپ کوئی فالتو کی بات کر سکتے ہیں، اس ماحول میں نہیں. بہت پہلے اچھے وقت میں ہمیں یہ بات طے کر لینی چاہیے کہ واٹ ایف، یہ واٹ ایف کویسچنز ہیں کہ واٹ ایف اگر تم نشہ کر لو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس پاسبلٹی پہ جب غور ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہم واٹ ایف کویسچن نہیں کریں گے. واٹ ایف کویسچن ضروری ہے کہ واٹ ایف اگر تم ایسا کر لو، تو وہ آپ کی طرف دیکھے گا تو آپ اسے پوچھیں گے کہ پھر کیا کریں گے، اور وہ کیا کہہ سکتا ہے. مثال کے طور پر جب بچے نے ٹریٹمنٹ کے بعد آؤٹ ڈور یا فالو اپ کو شروع کیا ہے تو آپ ایک مشکل سوال کر سکتے ہیں کہ بیٹا واٹ ایف اگر آپ کسی سلپری دوست یا سلپری جگہ سے منسلک ہونے کی وجہ سے نشہ کر لو تو کیا ہوگا. واٹ ایف. تو جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا کہ امی جی تسی سوچو بھی نہ، تسی کدی سنو گے ہی نہیں، میں تمہیں پتہ ہی نہیں لگن دیاں گا. دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پیشنٹ کی سینیٹی کے کیا حالات ہیں. اگر اس کا سائیکوسس کا معاملہ ہے، مینیا کا معاملہ ہے تو اور طرح سوچنا پڑے گا. اگر وہ ڈوئل ڈائگنوسس ہے اور طرح سوچنا پڑے گا. لیکن اگر سینیٹی کا ایشو کوئی نہیں ہے اور پیشنٹ کی ہسٹری وائلیشنز کی نہیں ہے، ایگریشن کی نہیں ہے، اور اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارنے کی ہسٹری نہیں ہے، تو پھر آپ کسی اور طرح بات کریں گے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سائیکوسس ہے جو کہ چرس کے معاملے میں اکثر ہوتا ہے، چرس انڈیوس سائیکوسس، تو اس میں ڈائلاگ کرنا شاید کارآمد نہ ہو. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے پروفیشنل سے جو مشورہ کرتے ہیں اور وہ آپ کو جو مشورہ دیتا ہے اس پہ عمل کریں. ضروری نہیں کہ آپ کے پروفیشنل کا مشورہ 100% صحیح ہو، لیکن اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ کے پروفیشنل کا مشورہ آپ کی اپنی سوچ سے کچھ بہتر ہو. اس بات کا امکان آپ سمجھتے ہیں. یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ پروفیشنل کا مشورہ بھی ناقص ہو سکتا ہے کچھ حد تک یا زیادہ حد تک یا بہت حد تک، لیکن فیملی ممبر جو کہ جذباتی ہو کے سوچ رہا ہے اپنے بچے کے بارے میں، وہ جن فیصلوں پہ پہنچ رہا ہے ایک فادر یا مدر، اس سے بہتر ہو سکتا ہے پروفیشنل کا مشورہ، کیونکہ اس کا تجربہ ایک مریض کی بجائے بہت سے مریضوں کے ساتھ ہوتا ہے اور پاسبلٹی کے
اگر لحاظ سے دیکھا جائے، امکانات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پروفیشنل کا مشورہ بہتر ہونے کا امکان ہے. اور بعض اوقات یہ بہت مشکل ہوتا ہے تسلیم کرنا. والدین بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کو بہتر سمجھتے ہیں. جو اپنے بچے کو بہتر سمجھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ بیماری کو بہتر سمجھتا ہے اس میں شک ہے. اور جب بچہ اور بیماری آپس میں گڑبڑ ہو جاتے ہیں تو پیشہ ورانہ رائے لینے میں فائدہ ہے. لگتا یہ ہے کہ ہم خود کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ انٹرنل بایولوجیکل حالات کئی طرح کے ہوتے ہیں اور ڈوز ریلیٹڈ نہیں ہوتا. وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ تھوڑے کینابس کے استعمال سے زیادہ ری ایکشن ہو سکتا ہے اور بعض اوقات زیادہ کے استعمال سے تھوڑا بھی ہو سکتا ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ الرجک ری ایکشن کس نوعیت کا ہے اور جسم کے اندر جو بدلتے ہوئے حالات ہوتے ہیں ان پہ بہت کچھ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن ان الجھنوں میں پڑنے کی بجائے جو ایس او پیز ہیں ان کے اوپر غور کریں. دیکھیے ہر جہاز جس میں آپ سفر کرتے ہیں اس کو کوئی کریش کا خطرہ نہیں ہوتا. ہر جہاز میں آپ سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں کیونکہ وہ ایس او پی ہے. جو ایس او پیز ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ ایس او پیز کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ایس او پیز لائف سیونگ ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کے لیے جو ایس او پیز کی پرواہ نہیں کرتے خطرہ موجود ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہوں، امکانات کی بات ہے. آپ مجھے بتائیے روزانہ دنیا میں 10 لاکھ فلائٹیں ہیں جو ٹیک آف کرتی ہیں اور سیفلی لینڈ کرتی ہیں اور اس میں لاکھوں مسافر ہوتے ہیں اور سارے سیٹ بیلٹ باندھتے ہیں. کوئی نہ باندھے تو اسے باندھنے کے لیے کہا جاتا ہے. اور بھی ایس او پیز ہیں. اور جہاز کے ٹیک آف کے ساتھ ہی بدشگونیاں شروع ہو جاتی ہیں کہ اگر جہاز کسی وقت خطرے میں پڑ جائے اور ہمیں سمندر کے اندر اترنا پڑے تو آپ نے ایڑی والی جوتی اتار لینی ہے اور آپ نے گھاٹی سے اترتے ہوئے سمندر کے اندر چلے جانا ہے اور سیٹیاں بجانی ہیں اور مدد کے لیے پکارنا ہے. مجھے بتائیں کہ یہ بدشگونی کبھی سنی ہے آپ نے؟ ہر فلائٹ میں یہ ہوتی ہے. تو ایس او پیز کا احترام کیا جاتا ہے. جی ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کہے کہ میں کر لوں گا، یا وہ کہتا ہے واٹ ایف کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوا تو تم کیا کرو گے، اور اس کا مختصر جواب ہے کہ میں یہ کروں گا. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ رات میں ویلنگ ویز میں سوؤں گا. اگر وہ یہ سمپلی یہ بات کر لیتا ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں. لیکن اگر وہ ادھر ادھر کی مارتا ہے اور اصل موضوع پہ نہیں آتا تو آپ سمجھیں کہ وہ ریکوری کے پاتھ پہ نہیں ہے. کیونکہ کسی بندے کی بات چیت سے وہ کھڑکیاں کھلتی ہیں جس میں آپ باہر سے اس کے اندر اچھی طرح جھانک سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو خواہش مند ہوتا ہے نشہ چھوڑنے کا وہ پیشنٹ ہوتا ہے. کبھی بھی اس کے بارے میں بدگمانی کا شکار نہ ہو، وہ چاہے جو مرضی کرے. اس کی ایک جلتی ہوئی تمنا یہ ہوتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی طرح نشے پہ ڈپینڈ کرنے کی بجائے اپنی ذات پہ ڈپینڈ کرے. تو جب ہم یہ بات جانتے ہیں کہ ہم سے زیادہ تمنائی جو ہے وہ خود پیشنٹ ہے تو ہم اس سے مسکرا کے پیار سے سچے دل سے نفرت کے بغیر اس سے بات کرتے ہیں کہ اچھا اس سچویشن میں تم کیا کرو گے اور اس سچویشن میں تم کیا کرو گے، مجھ سے تمہاری توقعات کیا ہیں، باقی فیملی ممبر سے تمہاری توقعات کیا ہیں، ہم تمہارے لیے کیا کر سکتے ہیں اور ہم تمہارے لیے کیا نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں کرنے کی ضرورت ہے.